رمضان المبارک رحمتوں کا موسم ہے، مغفرت کا موسم ہے، جہنم سے نجات کا موسم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خصوصی طور پر اپنی طرف بلاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی اس مہینے میں معافی کا حقدار بن سکتا ہے؟ کیا گناہ گار کے لیے بھی رمضان میں مغفرت کی کوئی امید ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گناہ کے بعد انسان دو طرح کے رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اسے رات کو نیند نہیں آتی، اٹھتا ہے، روتا ہے، سجدے میں گرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لاپرواہی سے ہنستا ہے، اپنے عمل کو معمولی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ ناظرین، پہلا شخص دل کی زندگی رکھتا ہے اور دوسرا غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گناہ پر ندامت آتی ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ لیکن شیطان کو گناہ کرنے سے زیادہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اب بہت دیر ہو گئی، اب معافی نہیں مل سکتی، اور یہ مایوسی خود ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ یہ بہت سخت تنبیہ ہے، لیکن اس کے بعد فوراً آنے والی آیات ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا آپ نے اس عظیم بشارت کو سنا ہے؟ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ شرک کرنے والا، قتل کرنے والا، زنا کرنے والا اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی برائیاں مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے ہمارے رب کا کرم اور اس کی بے پناہ رحمت۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا، جس شخص نے رمضان کی راتوں میں عبادت کی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور مزید فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، غور کیجئے، روزے رکھیے، گناہ معاف، راتوں کو جاگیے، گناہ معاف، صرف ایک رات جاگیے، گناہ معاف۔ یہ رمضان ہے، یہ معافی کا موسم ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ ایک صحابی تھے جنہیں لوگ پیار سے خمار کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کبھی کبھار شراب پی لیتے تھے۔ ایک بار وہ شراب پی کر پکڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حد سزا دی۔ اس کے بعد پھر وہ شراب پی کر آئے اور پھر انہیں سزا دی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انہیں روکا اور فرمایا، اس پر لعنت نہ کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا آپ نے اس حدیث کی گہرائی کو سمجھا؟ ایک شخص کمزوری کی وجہ سے بار بار گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، یعنی گناہ کے باوجود ایمان کی بنیاد باقی ہے، یعنی خطا کے باوجود اللہ کی رحمت سے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت دیکھیے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے
اور مجھ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں تیرے پاس زمین بھر کر مغفرت لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، اور 99 حصے قیامت کے لیے محفوظ کر لیے۔ آپ کی ماں کا پیار اور شفقت اللہ کی رحمت کے صرف ایک حصے کی وجہ سے ہے، 99 حصے قیامت کے دن کے لیے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ ناظرین، سچی توبہ کی نشانیاں۔ اب سیدھا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ معافی چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ نے گناہ چھوڑنے کا عملی قدم اٹھایا ہے؟ کیا آپ نے ان دوستوں کا ساتھ چھوڑا ہے جو آپ کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا آپ نے ان جگہوں سے دوری اختیار کی ہے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں؟ ناظرین، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ لینے کا نام نہیں، بلکہ توبہ 4 اجزاء میں ہے۔ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اپنے کیے پر نادم ہونا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرنا یا معافی دلانا، یہ ہے سچی اور قبولیت والی توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جس نے رمضان پایا اور اس کے گناہ معاف نہ ہوئے۔ یہ حدیث ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی طرف ترغیب دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری پر سفر کر رہا ہو، پھر اس کی سواری گم ہو جائے اور اس پر کھانا پانی بھی ہو، اور وہ مایوس ہو کر لیٹ جائے، پھر اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کسی شخص کو اپنی گمشدہ قیمتی چیز ملنے پر ہوتی ہے۔ ناظرین، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تم اب واپس نہیں جا سکتے، تمہارا حساب بہت سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پکارتا ہے، میرے بندے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آپ کس کی بات سنیں گے اور کس کی بات مانیں گے؟ پیارے ناظرین، توبہ اور عملی قدم میں فرق ہوتا ہے۔ صرف جذبات کافی نہیں ہوتے، عمل بھی ضروری ہے۔ 5 کام جو آپ اس رمضان میں اپنا لیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ فجر وہ وقت ہے جب رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 2، روزانہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، چاہے صرف 10 آیات ہی صحیح، لیکن پابندی سے۔ قرآن دل کو نرمی اور روح کو سکون عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، کثرت سے استغفار کریں، صبح شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور نمبر 4، صدقہ و خیرات کریں، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن مستقل مزاجی سے صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 5، گناہ والے ماحول سے دوری اختیار کریں، ان دوستوں اور ان جگہوں اور ان ذرائع سے کنارہ کشی اختیار کر لیں جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، لیکن سچی نیت ایک لمحے میں پلٹا سکتی ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر ایک بابرکت رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ایک رات میں مل سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس رات ہم کون سی دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ پیارے ناظرین، آپ نے بہت ہی خوبصورت احادیث سنی، آیات سنی، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں نم ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، ایک بیداری کا پیغام ہے۔ ابھی فیصلہ کریں، اسی لمحے سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت کے سامنے ایک سجدہ کریں جس میں ایسے آنسو ہوں جو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیں۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کو آپ کے گناہوں کی کثرت سے زیادہ آپ کی سچی توبہ اور واپسی پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو آپ کی خطاؤں سے زیادہ آپ کی ندامت اور عاجزی پسند ہے۔ تو آئیے اپنے رب کی طرف پلٹیے، اسی رمضان میں پلٹ آئیے۔ ناظرین، ابھی ہم بڑھتے ہیں دعائیہ کلمات کی طرف۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکائیں۔ اے اللہ جی، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور بہت گناہ کیے، حالانکہ ہم جانتے تھے لیکن ہم کمزور ہیں، اور اب اے رب،
ہم اپنی پیشانیاں زمین پر رکھتے ہیں، تیری معافی کی امید رکھتے ہیں، تیری رحمت کی تما رکھتے ہیں۔ اللہ جی ہم سے درگزر فرما اور ہمارے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور آخر، چھپے اور کھلے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر میں عبادت کی، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو تو نے انہیں معاف فرما دیا۔ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائیوں والے معاملے عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔